میں نے پانی پیا اور شیب کھانے کا خیال بھی ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا۔ پانی پی کر میں خود کو کسی قدر بہتر محسوس کرنے لگا اور مجھے خیال آیا کہ اس سے پہلے کہ میری قسمت کا فیصلہ ہو جائے مجھے آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بار میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس میں ایک طرف لوہے کی گرل اور پٹ والی کھڑکی تھی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا، اتنی دیر سے گرمی اور حبس برداشت کر رہا تھا اور کھڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ کھڑکی مسلسل بند رہنے کی وجہ سے کسی قدر جام تھی، مگر زور لگانے پر کھل گئی۔ اس کے کھلتے ہی باہر سے جاں فضا اور تازہ ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے لگا جیسے میں قبر سے باہر آ گیا ہوں۔ باہر اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی اور ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہیں مٹی گر رہی ہو۔ یہ کھلا علاقہ تھا اور یہاں ہوا تیز ہی چلتی ہے۔ کھڑکی کھولتے ہوئے ذرا آواز ہوئی۔ میں ڈرا کہ کہیں کوئی متوجہ نہ ہو، مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ چند گہرے سانس لے کر میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ دیواریں بغیر پلاسٹر کی لیکن مضبوط تھی اور ان میں کہیں رکھنا تک نہیں تھا۔ اس طرح واحد دروازہ لوہے کا اور یہ بھی ایسا کہ اسے توڑنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں مایوس ہوا تھا کہ اس قید خانے سے باہر جانے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ دروازے کے نیچے 3 انچ کا خلا تھا اور اس سے کوئی بلی ہی باہر جا سکتی تھی۔ کسی انسان کا نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میں چارپائی پر آ بیٹھا اور انتظار کرنے لگا کہ قدرت میرے لیے کیا سامنے لاتی ہے۔ باہر سناٹا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ سو گئے تھے تو میرے لیے موقع تھا کہ یہاں سے فرار ہو جاؤں، مگر کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے سے نکل جاتا تو اس کے بعد یہاں سے فرار ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ اس گھر کی 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی اور باہر میری ٹیکسی تھی جس کی چابی بھی میرے پاس تھی۔ سوچتے ہوئے ایک بار پھر میری نگاہ دروازے کے نیچے کے خلا تک گئی اور اسے دیکھ کر میں آگے آیا۔ انگلیوں سے چوکھٹ کا حصہ کھرچا تو پتہ چلا کہ یہ کچی زمین کا حصہ ہے، یعنی دروازے کے نیچے زمین کچی تھی۔ اگر مجھے مٹی کھودنے والی کوئی چیز مل جاتی تو میں یہاں سے آزاد ہو سکتا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابی نکالی۔ اس کی چین کے ساتھ کئی اوزاروں والا پیک تھا۔ میں نے اس میں سے چاقو باہر نکالا اور مٹی کھودنے لگا۔ شروع میں ذرا مشکل ہوئی کیونکہ مٹی سخت تھی، اس پر گرنے والا پلاسٹر اور سیمنٹ بھی جم گیا تھا، مگر ایک بار اوپر کی پرت اکھڑی تو نیچے سے نرم مٹی نکل آئی۔ مجھے 2 فٹ چوڑا اور 1 فٹ گہرا اور 2 فٹ لمبا سوراخ کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میں بہت احتیاط سے کام کر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی باہر سے مجھے دیکھ نہ لے۔ اگر کوئی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ لیتا تو میں اسے مٹی کھودتا ہوا صاف نظر آ جاتا۔ میں نکلنے والی مٹی اندر کھینچ رہا تھا، پھر ہر چند سیکنڈ بعد رک کر باہر کی سنگن لیتا تھا۔ جب باہر سناٹا محسوس ہوتا تو دوبارہ کام شروع کر دیتا۔ اس وجہ سے یہ چھوٹا سا حصہ کھودنے میں اتنی دیر لگ گئی۔ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں کسی قدر دقت کے ساتھ اس میں سے نکل جاؤں گا تو پہلے میں نے سر نکال کر باہر دیکھا۔ شہر خالی تھا، یعنی وہ تینوں دوسرے کمرے میں تھے۔ میرے لیے موقع تھا کہ میں باہر جا سکوں۔ میں نے پشت کے بل لیٹ کر باہر کی طرف سرکنا شروع کیا۔ پہلے سر باہر نکالا اور صحن میں جھانک کر دیکھا، پھر جسم کو نیچے کی طرف دباتے ہوئے سینہ نکالنے لگا۔ لوہے کے دروازے کا نچلا حصہ زنگ آلود اور کھرد رہا تھا، جسم پر لگ رہا تھا اور خراشیں ڈال رہا تھا۔ ابھی میں نے کچھ ہی سینہ باہر نکالا تھا کہ اچانک برابر والے کمرے سے کوئی نکلا اور میری طرف دیکھے بغیر لیٹرن کی طرف چلا گیا۔ وہ اتنا اچانک آیا تھا کہ میں دنگ رہ گیا، کوئی آہٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے عجلت میں باہر نکلنا شروع کیا، کیونکہ جاتے ہوئے اس کا رخ دوسری طرف تھا اور وہ عجلت میں بھی تھا، اس لیے مجھ پر نظر نہیں گئی، مگر واپس آتے ہوئے اس کی نظر لازمی اس طرف ہوتی اور وہ مجھے دیکھ لیتا۔ اس کی واپسی سے پہلے مجھے نکل جانا تھا۔ لوہے کی رگڑ نے سینے کو جگہ جگہ سے چھین دیا تھا، مگر موت کے مقابلے میں یہ تکلیف کچھ نہیں تھی۔ سینا ہی مشکل تھا، جیسے ہی ایک نکلا کام آسان ہو گیا۔ پیٹ نکال کر میں نے کسی قدر دقت سے ٹانگیں بھی نکال لی اور اٹھ کر جلدی سے کمرے کے آڑ میں آ گیا۔ اب میں لیٹرین جانے والے کا منتظر تھا۔ وہ اندر چلا جاتا تو پھر میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ چند منٹ بعد وہ نمودار ہوا اور کمرے کی طرف آیا۔ میرا سانس رک گیا کہ وہ ابھی کمرہ کھول کر دیکھے گا اور مجھے غائب پائے گا تو فوراً ہی میری تلاش شروع ہو جائے گی اور میں بھاگنے سے پہلے پکڑا جاؤں گا۔ ایک لمحے کو مجھے پچھتاوا ہوا کہ ان کا انتظار کرنے کی بجائے میں نے فوراً ہی بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ میں سانس روکے کھڑا تھا کہ ابھی وہ کنڈی کھولے گا، مگر اس نے کنڈی نہیں کھولی، صرف اسے ہلا کر چیک کیا کہ وہ لگی ہے اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکون کا طویل ترین سانس لیا۔ اب مجھے یہاں سے نکلنا تھا اور ان حالات میں یہ کام آسان نہیں تھا۔ ذرا سی آہٹ سے ان کو پتہ چل جاتا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں
اور مجھے ذرا شبہ نہیں تھا کہ وہ مجھے فوراً گولی مار دیں گے۔ میں ان کے لیے خطرہ تھا۔ وہ تو اس بیچارے جوڑے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے جو کسی وجہ سے ان کے لیے ناپسندیدہ تھا۔ میں دبے قدموں گیٹ تک آیا، مگر جب یہ گیٹ کھلا تھا اور اندر آ کر انہوں نے کنڈی لگائی، تبھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی زنگ آلود کنڈی کتنا شور کر رہی تھی۔ اسے کھولنا تو اپنا پول خود کھولنے کے برابر تھا۔ بڑا گیٹ تالے سے بند تھا، اندر سے ہی سپاٹ چادر والا تھا، اور اس کا اوپری حصہ اتنا بلند تھا کہ وہاں تک میرا ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے نیچے اینٹوں کی چوکھٹ تھی، اس لیے کھدائی کر کے باہر جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب مجھے دیوار پھلانگنی تھی۔ دیوار کوئی 8 فٹ اونچی تھی۔ میں نے ایک جگہ جہاں کچھ مٹی جمع تھی اچھل کر اس کی منڈیر پر ہاتھ جمایا اور خود کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، مگر مجھے اس کی کوئی پریکٹس نہیں تھی اور نہ ہی میرے بازوؤں میں اتنا زور تھا۔ مجھے دیوار پر چڑھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ ایک مشکل ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری سامنے آ جاتی تھی۔ میں آزاد ہو کر بھی اس چار دیواری میں قید تھا۔ میں نے کوئی ایسی چیز تلاش کرنا شروع کی جسے دیوار کے ساتھ رکھ کر میں اوپر چڑھ سکوں، مگر احاطے میں کوئی چیز نہیں تھی۔ حد یہ کہ اینٹ پتھر تک نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی زنگ آلود کنڈی بھی اتنا ہی شور مچاتی کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا، ورنہ میں اندر سے چارپائی اٹھا لاتا اور اسے دیوار سے لگا کر بآسانی اوپر چڑھ جاتا۔ شہر میں موجود جیپ کی طرف آیا۔ یہ پرانے طرز کی بڑے ٹائروں والی جیپ تھی۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو اس کی عقبی سیٹیں مجھے نکلنے والی لگی۔ میں نے انہیں ہلایا جلایا تو میرا اندازہ درست نکلا۔ یہ نٹ بولٹ کی مدد سے جیپ کی فرش پر فکس تھی۔ اوزار مجھے جیپ کے ٹول باکس سے مل گئے۔ اوزاروں کی تلاش کر کے میں نے ایک سیٹ کے نٹ بولٹ کھولنے شروع کیے۔ تاریکی اور گھبراہٹ میں یہ کام آسان نہیں تھا۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی آ جائے گا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ بمشکل میں نے ایک سیٹ کے بولٹ کھولے ہوں گے اور اسے نکالنے لگا تو کچھ آوازیں ہوئی تھی۔ میں خوف سے ساکت رہ گیا۔ جب ان آوازوں پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تو میں ایک بار پھر حرکت میں آیا، بہت سے سیٹ نکالی اور دیوار تک آیا۔ سیٹ دیوار کے ساتھ رکھ کر میں اوپر چڑھا اور دیوار پر بازو جما کر خود کو اوپر اٹھانے لگا۔ آدمی کو جس کام کی پریکٹس نہ ہو اور وہ اسے پہلی بار کرنا ہو تو جتنی مشکل اسے درپیش آ سکتی ہے، مجھے اس سے زیادہ ہی مشکل پیش آئی تھی۔ ہاتھ پیروں پر خراشیں ڈلوا کر میں کسی طرح اس پتلی سی دیوار کے اوپر چڑھا، کیونکہ اوپر مشکل سے 3 انچ والی اینٹیں لگی تھی۔ اوپر جانے کے لیے زیادہ زور لگایا تو ایک دم اوپر آ گیا اور باہر گرتے گرتے بچا۔ بڑی مشکل سے خود کو بچایا اور ایک پاؤں دوسری طرف لٹکایا، پھر ہاتھوں سے دیوار پکڑتے ہوئے دوسرا پاؤں لٹکایا اور ممکن حد تک نیچے ہو کر ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں 1 فٹ کی بلندی سے گرا، مگر عین نیچے کوئی پتھر تھا۔ سیدھا پاؤں اس پر گیا اور ایسی ٹیز اٹھی کہ میں نے بہت مشکل سے اپنی چیخ روکی تھی۔ ایک لمحے کو لگا کہ ٹخنا ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے نیچے بیٹھ کر پاؤں ٹٹولا تو ویسے ٹھیک لگا، مگر تکلیف زیادہ تھی۔ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے اٹھا۔ مکان سے نکل آیا تھا، مگر اس ویرانے سے نکلنا باقی تھا۔ کھڑا ہونے پر مجھے اندازہ ہوا کہ چوٹ شدید ہے مگر ہڈی محفوظ ہے، ورنہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود پاؤں رکھنا محال ہو رہا تھا اور ہر قدم مجھ پر جیسے قیامت گزرتی تھی۔ کسی نہ کسی طرح میں ٹیکسی تک پہنچ گیا۔ اندر گھس کر چابی نکالنا چاہی تو پتہ چلا کہ جیب میں چابی نہیں ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیوارہ وال تمام جیبیں ٹٹول لی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے پتلون کی سامنے والی پاکٹ میں چابی ڈالی تھی، مگر وہ اس میں نہیں تھی۔ شاید دیوار پر چڑھتے یا اترتے ہوئے گر گئی۔ مایوسی اور بے بسی سے مجھے رونا آ گیا تھا۔ پاؤں کی تکلیف کے ساتھ واپس دیوار تک جانا محال لگ رہا تھا، اور میں اس تاریکی میں چابی کہاں سے تلاش کرتا؟ مگر چابی لازمی تھی، اس کے بغیر میں یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اگر پاؤں میں چوٹ نہ لگی ہوتی تو میں چابی اور ٹیکسی کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا، مگر اس حالت میں چند قدم چلنا بھی مشکل تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح اتر کر واپس دیوار تک پہنچا۔ اپنی کراہیں ضبط کرنے کے لیے مجھے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا، اور دیوار کے پاس پہنچ کر میں گر ہی گیا۔ اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ مشکل اٹھ کر بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے ہی زمین پر ہاتھ مار کر چابی تلاش کرنے لگا۔ میں اندازے سے واپس آیا تھا کہ میں کہاں سے اترا تھا اور چابی اسی جگہ گری ہوگی۔ مجھے اس پتھر کی تلاش تھی جس پر میرا پاؤں آیا تھا۔ بالآخر پتھر مل گیا اور میں اس کے آس پاس چابی تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے میں دل ہی دل میں چابی ملنے کی دعا کر رہا تھا، اور پھر دعا پوری ہوئی، میرے ہاتھ میں چابی آ گئی۔ اسی لمحے اندر سے چلانے کی آواز آئی، وہ نکل گیا ہے، تلاش کرو اسے۔ فرنٹ سیٹ والے کی مضطرب آواز آئی، کہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔
हमारी तरफ से जहन्नुम में जाए। दूसरे ने गुस्से से कहा, अब यहाँ से निकलना होगा, सामान समेटो इससे पहले कि पुलिस आ जाए। मैं उनकी आवाज़ें सुनकर सुन रह गया। वो बाहर निकलते और मैं उनकी नज़रों में आ जाता। टैक्सी तक जाने का वक्त नहीं था क्योंकि वो गेट खोल रहे थे और जल्द बाहर आ जाते। मैं नज़दीक नज़र आने वाली एक झाड़ी की तरफ सिरकने लगा। ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मगर मैं उसकी ओट में लेट जाता तो कोई नज़दीक आए बगैर मुझे नहीं देख सकता था। मैं बर वक्त झाड़ी की ओट में हुआ क्योंकि वो लोग इमरजेंसी लाइट्स लेकर बाहर निकल आए थे। उसकी रोशनी में मुझे आसपास तलाश कर रहे थे। अगर मैं झाड़ी से बाहर होता तो उनकी नज़रों में आ जाता। उन्होंने हर तरफ देखा और जब मैं नज़र नहीं आया तो एक ने कहा, शायद वो झील और मज़ार की तरफ भागा है, उसकी गाड़ी यहीं खड़ी है, जीप निकालो उसे तलाश करना है। उन्होंने टैक्सी भी देखी, फिर अंदर चले गए। उनके जाते ही मैं झाड़ी से निकला और लंगड़ाता हुआ टैक्सी तक पहुंच गया और उसके नीचे घुस गया। यही एक जगह थी जहां मैं महफूज था। चंद मिनट बाद अंदर से जीप निकली और एक ने गेट बंद किया और जीप में सवार हो गया। वो घूमकर झील की तरफ चली गई। मैं टैक्सी के नीचे से निकला और ड्राइविंग सीट पर आया। इंजन स्टार्ट किया मगर रोशनियां बंद रखी। टैक्सी वापस मोड़कर सड़क की तरफ चल पड़ा। तारीकी में रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं धीमी रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। जैसे ही उक़्ब में जीप की रोशनियां गायब हुई, मैंने टैक्सी की हेडलाइट्स ऑन की और हर मुमकिन तेजी से सड़क की तरफ रवाना हुआ। नाहमवार सड़क पर टैक्सी उछल रही थी, मगर मैं पहली बार उसकी परवाह किए बगैर ड्राइव कर रहा था। उस वक्त मेरी जान पर बनी हुई थी और अगर वो पीछे से आ जाते तो मेरी सीएनजी वाली टैक्सी इस डीजल जीप का मुकाबला नहीं कर सकती थी। चंद मिनट बाद मैं सड़क पर पहुंच गया और फिर मैंने पीछे देखा तो दूर तक तारीकी थी। मुझे इत्मीनान हुआ कि वो पीछे नहीं आए थे और शायद आते भी नहीं। उन्हें मेरे फरार के बाद पुलिस का खौफ था और अब वो यहाँ नहीं रुक सकते थे। खतरा मुझे ये था कि वो मेरे पीछे ना आ जाए। मैं अक़ुब में देख रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वो जोड़ा कब मेरी टैक्सी तक आ गया। मैंने जब सामने देखा तो उनकी मौजूदगी महसूस करके एक बार फिर मेरी गिग्गी बन गई थी। ये सोचकर कि वो तीनों किसी और तरफ से यहाँ सड़क पर आ गए थे और अब मेरे मुंतज़िर थे। इन्हें मालूम होगा कि मैं तन्हा उसी सड़क से निकलूंगा। मगर जल्द मुझे महसूस हुआ कि इनमें एक औरत थी। उन्होंने भी मेरा खौफ महसूस कर लिया था। मर्द बोला, डरो मत, हम बेज़रर लोग हैं। मैंने टैक्सी की अंदरूनी लाइट ऑन की तो पहली बार उनको पास से देखा। ये वही जोड़ा था जिसके बारे में जख्मी ने कहा था कि अगर वो जख्मी ना होता तो आज वो इन दोनों को कत्ल कर देता। मर्द तकरीबन 40 साल का और आम जिसामत और सूरत से बेज़रर नजर आने वाला आदमी था। अलबत्ता औरत बहुत खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी और किसी कदर लंबी और सेहतमंद थी। उसने नीले रंग का फूलदार और खासा चुस्त लिबास पहन रखा था। उसके नशेब व फराज और कमर के नीचे का हिस्सा बहुत नुमाया था। कमीज का गिरेबान भी खासा कुशादा था और उससे उसकी दूधिया रंगत झलक रही थी। उसने छोटा सा दुपट्टा बड़ी बेपरवाही से ले रखा था। उसके शाने पर एक हैंडबैग लटका हुआ था और मर्द खाली था। मर्द खंकारा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बदतहजीबी से औरत को घूर रहा था। मैंने खिसियाकर जल्दी से कहा, तुम लोग इस खतरनाक जगह क्या कर रहे हो? हम यहाँ किसी से मिलने आए थे, औरत ने एक अदा से कहा। उसने जिस्म को यूं हरकत दी कि मैं बेख्तियार नजरें चुराने पर मजबूर हो गया। एक लम्हे को मेरे जहन से पीछे रह जाने वाला खतरा भी निकल गया था। मर्द ने बताया, वापस जा रहे थे मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। तुम्हारी टैक्सी दिखाई दी थी, सोचा कि तुम वापस आओगे मगर तुमने भी इतनी देर कर दी। तो तुम लोग इतनी देर से यहीं मौजूद थे? मैंने मशकूक लहजे में कहा। हाँ, इधर बहुत खतरनाक लोग होते हैं। मेरे साथ मेरी औरत भी है, इसलिए हम झाड़ियों में छुप गए कि रात यहीं गुजारकर सुबह जाएंगे। तुमने ठीक किया। मुझे जो लोग ले गए थे वो भी बहुत खतरनाक कातिल हैं। उन्होंने मुझे जबरदस्ती साथ लेकर वारदात की और पता नहीं किसी को मारा या जख्मी किया। उनमें से भी एक जख्मी हुआ। उसने तुम लोगों को देखकर कहा कि वो अगर जख्मी न होता तो तुम्हें आज रात न छोड़ता। तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? औरत खिड़की की तरफ झुकी। ये लोग मुजरिम हैं। एक बार हमने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराई थी, तब से ये हमारे दुश्मन हो गए हैं। मैंने सिर्फ सुना कि उसने क्या कहा है, क्योंकि मेरी नज़र तो उस नज़ारे में उलझ कर रह गई थी जो वो दिखा रही थी। फिर मैं चौंका तो वो कह रही थी, तुम बताते क्यों नहीं हो? हमें शहर तक ले जाओगे? मैं एक बार फिर चौंक कर खिसियाया। हाँ, आ जाओ, जल्दी करो कि इससे पहले वो आ जाए। उनके पास ताकतवर जीव है, मेरी टैक्सी रफ्तार में उसका मुकाबला नहीं कर सकती है।
عورت نے دروازہ کھولا اور یوں بل کھا کر اندر آئی کہ میرا ذہن ایک بار پھر بھٹکا۔ حالانکہ میں لاہور پڑھ رہا تھا، مگر وہ ان عورتوں میں سے تھی جو مرد کے ہوش اڑا دیتی ہیں، اور میرے حواس تو پہلے ہی گم تھے۔ نزدیک آتے ہی اس کے پاس سے بہت انوکھی اور تیز خوشبو آئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر دروازے کی طرف ہونے کے بجائے میری طرف ہو کر بیٹھی تھی۔ مرد پچھلی نشست پر آ گیا۔ میں نے اندر کی لائٹ بند کی اور ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس خطرناک علاقے میں تمہارا کون رشتہ دار رہتا ہے؟ رشتہ دار نہیں ہے، عورت بولی، ایک واقف کار ہے، اس نے ادھار لیا تھا، وہ واپس لینے آئے تھے، وہ گھر پر نہیں تھا، انتظار میں دیر ہو گئی، اور پھر نکلتے ہوئے یہ وقت ہو گیا تھا جب تم نے جاتے ہوئے ہمیں دیکھا تھا۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا۔ تمہارے شوہر کو آنا چاہیے تھا، یہ جگہ تم جیسی عورت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے لیے کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا، اور گیئر پر جمے میرے ہاتھ پر اپنا نرم و غذا ہاتھ رکھ دیا۔ ساتھ ہی وہ خاص انداز سے میری طرف جھکی تھی۔ تم خوبصورت جوان عورت ہو، اور یہاں بہت خطرناک لوگ رہتے ہیں، میں روانی میں کہہ گیا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کا شوہر پیچھے موجود ہے۔ معاف کرنا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب کو چھوڑو، وہ بے تکلفی سے بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں مراد کے ساتھ رہتی ہوں، ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے؟ تم ہمیں چورنگی پر اتار دینا، عورت بولی۔ پھر اس نے ناز بھرے انداز میں چیخ ماری، ہائے اللہ، میری انگوٹھی گر گئی ہے، گاڑی روکو۔ کیوں، کیا باہر گری ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اندر ہے، مگر چلتی گاڑی میں کیسے تلاش کروں؟ روک کر لائٹ آن کرو، وہ بولی، سونے کی ہے، اس پر زمرد لگا ہوا ہے۔ ہم اس جگہ سے خاصا آگے نکل آئے تھے اور اب فیکٹریوں کا علاقہ شروع ہونے والا تھا۔ میں نے بریک لگائی اور ٹیکسی رک گئی۔ میں نے ہاتھ اوپر کر کے لائٹ آن کی، اور جیسے ہی ہاتھ نیچے آیا، عقب سے کوئی چیز آ کر میری گردن سے لپٹ گئی۔ میں نے تڑپ کر اسے گردن سے الگ کرنا چاہا، مگر اتنی سی دیر میں وہ اتنی کس گئی کہ میری انگلیاں رسی میں نہیں جا رہی۔ عورت نے پھرتی سے اندر کی لائٹ آف کی اور میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس میں بھی بڑی جان تھی۔ میں ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور ناکام رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عورت میرے برابر کیوں آئی، اور مرد عقب میں کیوں بیٹھا، اور زخمی ہونے والا ان میاں بیوی یا جوڑے کے بارے میں کن خدشات کا اظہار کر رہا تھا۔ مگر اب دیر ہو گئی تھی۔ میری گردن میں آنے والی رسی ہر گزرتے لمحے تنگ ہوتی جا رہی تھی، اور میں اسے کناروں سے تھام کر مزید تنگ ہونے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دم گھٹنے لگا تو میں پاؤں مارنے لگا، خود کو پیچھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سیٹ اور عقب میں موجود مرد میری ساری کوششیں ناکام بنا رہے تھے۔ اس نے جتنی مہارت سے کام کیا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ اس کے لیے اور عورت کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ مجھے قابو کرنے کی کوشش میں عورت مجھ پر تقریباً سوار ہو گئی تھی، مگر مجھے اس وقت اس کے وجود کی کشش کا خیال تک نہیں تھا۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی، اور میں ڈوبتے آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اب سانس رکنے سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں اسے دم گھوٹنے سے تو نہیں بچا پایا تھا، مگر میں نے رسی کو اتنا تنگ ہونے سے ضرور بچا لیا تھا کہ میرا نخرہ پھنسنے نہ پائے، ورنہ میں جلد مر جاتا۔ اس کے باوجود موت اب زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا، اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ مجھے لگا جیسے میں مر گیا ہوں۔ تاریکی بہت گہری تھی، مگر اچانک ہی جیسے میں تاریکی سے نکل آیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گلے میں شدید درد تھا، مگر سانس لی جا رہی تھی۔ زندگی بخش ہوا میرے جسم میں جا کر مجھے پھر سے زندہ کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میرے حواس بھی بحال ہونے لگے، اور پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک آواز آئی، لیٹے رہو، ابھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح سانس لیتے رہو۔ میں سن ہو گیا، کیونکہ آواز اسی زخمی کی تھی جس کی قید سے میں آزاد ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو خود کو سڑک پر دراز پایا۔ وہ میرے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، کچھ فاصلے پر سڑک کے ساتھ کچے ہوئے دونوں میاں بیوی سروں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے، اور زخمی کے دونوں ساتھی ان کے سروں پر سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نظر آ رہے تھے۔ ٹیکسی کی روشنی آن تھی، اور اسی وجہ سے یہ سب صاف دکھائی دے رہا تھا، ورنہ رات تو اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ میرا گلا صحرا کی طرح خشک ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کنویں سے نکل کر کھائی میں گرا ہوں، یا کھائی کے بعد کنویں میں بھی گر گیا ہوں۔ میں ان لوگوں کی قید سے فرار ہوا تھا، اور اب یہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ اور انہوں نے میری تشنگی محسوس کر لی تھی، اور پانی کی بوتل میری طرف بڑھائی۔ میں نے بے تابی سے پانی پیا۔ پانی نے حیرت انگیز طور پر گلے کے درد کو کم کر دیا تھا۔ میں نے اسے بوتل واپس کی تو اس نے جوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ تم کو منع کیا تھا نا کہ ابھی باہر مت جانا، اور تم باہر نکلے اور ان کے ہتھے چڑھ گئے۔
आगे जाना चाहते थे इसलिए मैंने बिठा लिया, मैंने सरगोशी नुमा आवाज में कहा। अगले कई दिन तक मैं उसी तरह बात करता रहा था। बेवकूफ, ये शिकारी है, उसने झड़क कर कहा। शुक्र करो हम बर वक्त आ गए, वरना इस वक्त तुम्हारी लाश झाड़ियों में पड़ी होती और ये तुम्हारी टैक्सी लेकर 9-11 हो चुके होते। तुम लोग मुझे तलाश कर रहे थे? सिर्फ मैं, उसने तस्हीह की। मेरे साथी तो कह रहे थे कि लानत भेजो और यहाँ से चलो, अभी तुम्हें दूर जाना है, मगर मुझे तुम्हारा ख्याल था क्योंकि हम तुम्हें यहाँ लाए थे और तुम हमारी जिम्मेदारी थे, इसलिए तुमको तलाश करते रहे। पहले झील के पास देखा, फिर वापस आए तो टैक्सी गायब थी। हम सड़क की तरफ आए। अगर टैक्सी चौरंगी तक ना मिलती तो हम समझ जाते कि तुम बचकर निकल गए हो और हम वापस चले जाते, मगर तुम्हारी टैक्सी यहाँ खड़ी थी और हम पहुंचे तो तुम बस दुनिया से गुजरने ही वाले थे। ये दोनों डाकू हैं। डाकू इनसे अच्छे होते हैं, उसने नफरत से कहा। ये दोनों दरिंदे हैं, लोगों को धोखा देकर इन गाड़ियों में बैठते हैं। ये घटिया औरत अपने हुस्न शबाब को इस्तेमाल करती है, फिर ये गाड़ी में मौजूद अपराध को हलाक कर देते हैं और उनकी लाशें झाड़ियों में फेंककर गाड़ी और दूसरी चीजों समेत फरार हो जाते हैं। एक आदमी हो तो तुम्हारे साथ होने वाला सलूक करते हैं और ज्यादा हो तो गोली मार देते हैं। तो ये 2 साल से यहाँ सरगर्म है और अब तक कई वारदातों में कम से कम 1 दर्जन लोगों को मौत की घाट उतार चुके हैं। मुझे उसके एक एक लफ्ज का यकीन था क्योंकि मैं खुद इन मियां बीवी का शिकार होते होते बचा था। मेरी जिंदगी थी, वरना उन्होंने मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं खड़ा हो गया, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और यकीन करो मैं सिर्फ इस चक्कर से निकलना चाहता था, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि पुलिस के पास जाने की हिमाकत करूँ। अगर तुम चले भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आर्जी ठिकाना है और हमें यहाँ कोई नहीं जानता है। हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखो और इस वाक़े को भूल जाओ। मैं ऐसा ही करूँगा, मैंने उसे यकीन दिलाया। फिर उन मियाँ बीवी की तरफ देखा और उसकी कमीज शायद मुज़ाहिमत की वजह से फट गई थी और उसका बदन झलक रहा था, लेकिन यकीन करें इस वक्त वो मुझे एक नागन लगी जिसके हसीन बदन में जहर भरा होता है। मर्द खौफजदा था मगर वो बेखौफ लग रही थी। उसने जख्मी से कहा, हमें जाने दे, हमारे रास्ते में मत आ। बकवास बंद करो, जख्मी कुर्राया। तुम्हारी वजह से हमारे लिए हालात खराब हुए और अब पुलिस इस तरफ ज्यादा आने लगी है। वैसे भी तुम लोग मुजरिम नहीं, शैतान हो। मैं उस मासूम बच्ची को नहीं भूल सकता जिसे तुम लोग ले गए थे और उसे ज्यादती के बाद कत्ल करके उसकी लाश फेंक दी थी। आज तुम लोगों का यौम हिसाब है। क्या तुम समझते हो कि हम अकेले हैं? औरत चीख कर बोली, हमारे पीछे लोग हैं और वो तुमसे हिसाब लेंगे। इन्हें झाड़ियों में ले जाओ। जख्मी ने औरत की बात नजरअंदाज करके अपने साथियों को हुक्म दिया और वो इन्हें हाँक कर झाड़ियों में ले गए। जख्मी ने मुझसे पूछा, तुम ड्राइव कर लोगे? हाँ, क्या मुझे जाने की इजाजत है? उसने सर हिलाया और जेब से पर्स निकाल कर उसमें से 2000 रुपये मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने इनकार किया, उसकी जरूरत नहीं है, तुमने मुझ पर एहसान किया है। रख लो यार, उसने बेतकल्लुफी से कहा। मारने और बचाने वाली जात अल्लाह की है। उसने तकरीबन जबरदस्ती 2000 मेरी जेब में डाल दिए। मैंने शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा, बस अब जाओ और किसी से जिक्र मत करना। बेहतर है कि घर वालों को भी मत बताना, वरना बात फैल जाती है। यह औरत ठीक कह रही है, इन लोगों का पूरा गिरोह है, वो तुम्हारे पीछे आ सकते हैं। मैं खुद से भी नहीं कहूँगा, मैंने जल्दी से कहा। बस अब जाओ। मैं टैक्सी में बैठा और इसे आगे बढ़ा दिया। जख्मी झाड़ियों की तरफ जा रहा था। मैं कुछ आगे निकला हूँ कि औकूफ से फायरिंग की आवाज़ आई। चंद फायर हुआ, फिर सन्नाटा छा गया। मैंने टैक्सी की रफ्तार तेज कर दी। घर जाने से पहले मैंने मुनासिब समझा कि डॉक्टर को दिखा दूं। डॉक्टर ने गले का मुआयना किया और कहा कि कोई खास मसला नहीं है, दबाव से मसल सूज गए हैं। उसने दवा और गरारे के लिए लिक्विड दिया, जिसे गर्म पानी में डालकर गरारे करने से गला जल्द ठीक हो जाता। मैंने घर जाते हुए फैसला किया कि सिर्फ आसिया को बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। वो पेट की मजबूत थी और मैं मना कर देता तो किसी से न कहती। जब मैंने उसे बताया तो वो उसी वक्त शुक्राने के नफिल पढ़ने खड़ी हो गई कि अल्लाह ने उसका सुहाग और उसके बच्चों का बाप सलामत रखा। मैं दवा लेकर और गरारे करके सोया तो रात सुकून से गुजरी। सुबह मैं आसिया के रोकने के बावजूद मामूल के मुताबिक काम पर चला गया। बच्चों को स्कूल छोड़कर मैं वापस आया और आते हुए एक जरा देर से शाये होने वाला अखबार लेता आया। उसमें रात वाले वाक़ये की खबर थी। पुलिस के मुताबिक रात गए झाड़ियों से नामालूम अफराद की 2 लाशें मिली। उनमें एक मर्द और एक औरत की लाश थी। दोनों को सर पर गोली मारकर हलाक किया गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अगवा करके कहीं से लाया गया था।
اور یہاں شوٹ کر کے لاشیں پھینک دی۔ پولیس قاتلوں کی تلاش میں ہے۔ وہ یہ زخمی اور اس کے ساتھیوں نے اپنا کہا پورا کیا تھا۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسے سپاک لوگوں نے مجھے بخش دیا، ورنہ وہ ایک گولی اور چلا سکتے تھے اور میری لاش بھی ان جھاڑیوں سے ملتی۔ آسیہ نے خبر دیکھی تو اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ اس نے جذباتی ہو کر کہا، پلیز آپ ٹیکسی کا کام چھوڑ دیں، یہ بہت رسکی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا، ٹیکسی چھوڑ دوں لیکن کام یہی کروں۔ کیا مطلب؟ ٹیکسی چلانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ اب ٹیکسی کا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کا ازدحام ہونے لگا ہے اور ٹیکسی ہر جگہ جا بھی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایک اچھی لگژری کار لے لوں اور اسے چلاؤں۔ کار کی وجہ سے پارکنگ میں آسانی ہو جاتی، ورنہ ٹیکسی کو کہیں روک لو تو لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ کار کا معاوضہ بھی زیادہ ملتا کیونکہ لوگ گاڑی میں خود کو زیادہ معزز ظاہر کر سکتے ہیں۔ مجھے بلنگ مل جاتی۔ میں سوچ ہی رہا تھا، مگر اس واقعے کے بعد میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی طبیعت ذرا بہتر ہوئی میں نے گاڑی کی تلاش شروع کر دی اور جلد مجھے 10 سال پرانی لیکن بہت اچھی حالت میں ایک لگژری کار مل گئی۔ کچھ رقم جمع تھی اور کچھ بھائیوں سے قرض لے کر میں نے کار لے لی اور ٹیکسی کو ٹھیک ٹھاک کرا کے سیل کر دیا۔ میرا کام ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ کار کی وجہ سے جلد مجھے ایک ہی دفتر میں کام کرنے والی 4 لڑکیوں کی سواری مل گئی۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں انہیں ان کے دفتر تک چھوڑتا۔ اسکول 8 بجے لگتا اور آفس ٹائم 9 بجے تھا، اس لیے مجھے آسانی ہوتی، اور پھر وہ ہمارے ہی علاقے میں پاس رہتی تھی، اس لیے انہیں پک اور ڈراپ کرنا بھی آسان تھا۔ انہیں دفتر چھوڑ کر میں گھر آتا، ناشتہ کر کے آرام یا کچھ کام کرتا، پھر بچوں کو لینے چلا جاتا۔ اس کام سے فارغ ہو کر دوپہر کا کھانا گھر میں کھاتا اور پھر خواتین کو لینے ان کے دفتر چلا جاتا۔ آفس کلفٹن میں تھا۔ درمیان میں کہیں نہیں جاتا تھا کیونکہ پھنس جانے کی صورت میں اپنی ڈیوٹی مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، شام کو جب لڑکیوں کو ان کے گھروں پر ڈراپ کر دیتا تو اس کے بعد فارغ ہوتا اور فیملی یا کسی جاننے والے کے ساتھ کہیں جا سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اب ٹیکسی سے کہیں زیادہ اچھا مل رہا تھا۔ اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں اور میں شاید اب بھی اپنی زبان بند رکھتا، لیکن چند دن پہلے اخبار میں خبر دیکھی کہ شہر کی ایک بڑی ہائی وے کے پاس ویرانے سے 2 افراد کی لاشیں ملی اور ان کی تصویریں بھی تھیں۔ میں نے تصویریں دیکھی اور شناخت کر لیا۔ ایک میرا محسن تھا جس نے زخمی ہونے کے باوجود مجھے ان میاں بیوی سے بچایا تھا، اور دوسرا اس کا ساتھی تھا۔ پتہ نہیں وہ کس کا نشانہ بنے تھے، میاں بیوی کے ساتھیوں کا یا اپنے ہی کسی دشمن کا۔ مجھے دکھ ہوا۔ بہرحال وہ تو میرا محسن تھا، اور تب میں نے سوچا کہ اپنی کہانی لکھوں۔ وہ تو کسی مجبوری کی وجہ سے جرائم کی دنیا میں آ گیا تھا، اس لیے اس نے میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا۔